نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی تعریف و توصیف، بڑائیاں، کبریائی، عز و شان، جہ و جلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا. مزید اس کا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہم پر یہ ہوا کہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بنایا. جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو کم ہے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. درود نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے
آج 13 سپٹمبر 2025 بروز ہفتہ بعد نماز مغرب ہمارا درس کا سلسلہ جو مکمل 1 سال کے لیے کسی مصروفیت کی بنا پر منقطع ہو چکا تھا وہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین اس درس کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ پھر کبھی منقطع نہ فرمائے، ہماری کسی بھی ایسی مصروفیت کو نہ لائے جو اس درس کے اندر اس درس کے لیے رکاوٹ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کچھ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، یہ کتاب الادب المفرد جو امام بخاری رحمہ اللہ کی مایہ ناز کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، جس کے اندر ہم نے بر الوالدین، حقوق الوالدین، والدین کے متعلق ہم نے بہت سارے ابواب کو ہم نے پڑھا۔ اب جو ہمارا سلسلہ جو شروع ہے تو یہ ہے رشتہ داروں کے بارے میں، صلہ رحمی کے بارے میں۔ پچھلے جو ہمارا درس جو رکا تھا وہ باب تھا باب وجوب صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا واجب ہے، رشتہ داری کو نبھا کر چلنا واجب ہے، رشتہ داری کو نبھا کر چلنا فرض ہے۔ اس کے متعلق ہم نے اس سے پہلے والے درس میں مکمل باتیں لانے کی کوشش کی تھی اور یہ باب ہمارے سے مکمل نہیں ہو سکا۔ وجوب صلۃ الرحم کے بعد امام رحمہ اللہ نے یہاں پر جو باب لایا صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا، اس کے تعلق سے جو حدیث امام رحمہ اللہ نے لایا ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ عز وجل خلقا فلما فرغ منہ قامت الرحم فقال مہ قالت هذا مقام العاعز بك من الخطيئة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأخطأ من خطأك قالت بلى يا ربي قال فذلك لك ثم قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اقرأوا ان شئتم فهل عسيتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نبی علیہ السلام سے یہاں پر پیش کیا، صلۃ الرحم کے تعلق سے، صلہ رحمی کے واجب ہونے کے تعلق سے یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث پیش فرمائی۔ اس باب میں صلہ رحمی کی اہمیت اور اس کی حقیقت یہاں پر بتایا گیا۔ میں چونکہ اس سے پہلے والا باب اس سے جڑ کر ہے،
ریویژن کے طور پر چند باتیں میں آپ کے سامنے گزشتہ باب کی رکھنا چاہتا ہوں. وہ ہے کہ ادب المفرد کے دروس میں جو یہ باب لایا ہے والدین کے سلسلے، والدین کے فرما برداری کے بعد امام رحمہ اللہ نے جو یہ باب باندھا ہے، جو مسائل ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں صلہ رحمی کے متعلق کئی ابواب انہوں نے لایا ہے. رشتہ داری کو نبھانا، رشتوں کو نبھا کر چلنا، یہ شریفوں کی علامت ہے، یہ اچھے لوگوں کی علامت ہے، یہ نیک صفت انسانوں کی علامت ہے، اچھے لوگوں کی پہچان ہے، اچھی عادت ہے، اچھی صفت ہے. کیا کرنا؟ جی، رشتہ داری نبھانا. یہ اچھے لوگوں کی صفت ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میرے صفات اچھے ہیں یا برے ہیں، میں اچھی عادت کا ہوں یا بری عادت کا ہوں، اگر اس کو دیکھنا چاہے تو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں اپنی رشتہ داری کے تعلق سے کہ میں رشتہ داری کو نبھا کر چل رہا ہوں یا نہیں. بلکہ ایک مسلمان پر واجب ہے اور فرض ہے کہ وہ رشتہ داری کو نبھا کر کے چلے. اگر کوئی آدمی شریف ہے، اچھا ہے، لیکن رشتہ داری کو نبھا کر نہیں چلتا ہے تو ہم کہیں گے یہ اچھی عادت سے محروم ہے. آدمی اچھا ہے، شریف بھی ہے، لیکن رشتہ داری کو نبھا کر نہیں چلتا ہے تو ہم کہیں گے اچھی عادت سے محروم ہے، اچھائی کی اس کے اندر کمی ہے. تو یہ آدمی کے اندر یہ کمی، جو اچھائی کی کمی، صلہ رحمی کی جو کمی، رشتہ داری کو نبھا کر چلنے کی کمی، یہ اس کے اندر اس کو گنہگار بناتی ہے. وہ آدمی گنہگار ہے جو آدمی رشتہ داری کو نبھا کر کے نہیں چلتا ہے. اور پھر رشتہ داری کو نہ نبھانا یہ اس آدمی کو گنہگار بناتا ہے. رشتہ داری کے متعلق آداب کا خیال رکھنا واجب ہے، فرض ہے. رشتہ داری کو نبھانا فرض ہے، لیکن کچھ مستحب بھی ہیں. اگر آدمی چاہے تو رشتہ داری کو نبھائے، چاہے تو وہ کٹ کر رہ جائے، الگ تھلگ زندگی گزارے، الگ تھلگ جینے کی کوشش کرے، یہ اس کو اختیار نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ اپنے دل میں سوچتے ہیں، میں چاہا تو تمہارے ساتھ دوستی رکھوں گا، میں چاہا تو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو برقرار رکھوں گا، چاہیں تو میں الگ تھلگ اپنی زندگی گزاروں گا. میں الگ، میرا گھر الگ، میں الگ، میرا پریوار الگ، میں الگ، میری بیوی بچے الگ، میں ہوا، میرا گھر ہوا، کوئی میرے گھر کو نہ آئے، میں کسی کے گھر کو جاتا نہیں. یہ اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، یہ اختیار شریعت نے نہیں دیا ہے. کیا اختیار دیا ہے شریعت نے؟ شریعت نے کیا کہا ہے؟ قرآن حدیث کیا بتلاتی ہے؟ بتلاتی یہ ہے کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اپنے رشتہ داری کو نبھا کر کے چلو، اور یہ تمہارے پر فرض ہے. جیسے ماں باپ کا رشتہ تھا، ایسے ہی آگے بھائی بہن کا رشتہ ہے، چچا اور بھتیجے کا رشتہ ہے، بھانجے اور بھانجی کا رشتہ ہے، ماموں اور ممانی کا رشتہ ہے، پھوپا اور پھوپھی کا رشتہ ہے. شریعت میں ان رشتوں کا حق ادا کرنا واجب کہا گیا ہے. اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے امام رحمہ اللہ نے اس باب میں 2 حدیثیں ذکر فرمائی. کتنی حدیثیں؟ 2 حدیثیں ذکر فرمائی. پہلی حدیث
پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اپنی والدہ اور اپنی والد سے یہاں تک تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو نئی بات ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ، اور یہ رشتہ بھی بڑا عجیب رشتہ ہو گیا ہے۔ بدلے میں یہ رشتہ نبھانے کے اگر کوئی وہ یہ کہے کہ میں نہیں نبھاؤں گا، تو یہ رشتہ اس لیے عجیب ہوتا ہے کہ اس کو گنہگار بناتا ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا طریقہ اپنائیں گے تو ہم ان کے ساتھ اچھا طریقہ اپنائیں گے، اگر وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بدلے میں شریعت کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کے بھائی، آپ کے بہن، آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، یہ نہیں کہا گیا۔ کہا یہ گیا ہے کہ وہ اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ گھروں کی عورتوں سے چند کھیل بگڑتے ہیں۔ اگر مرد حضرات آگے بڑھ کر بھی صلح کرنا چاہیں اور صفائی پیش کرنا چاہیں اور مل کر زندگی گزارنا چاہیں، خوش و خرم کے ساتھ رہنا چاہیں، اور ایسے موقع پر بعض جگہ پر عورتوں کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو ٹوک کر وہاں پر ان کے رشتے کو ختم کر دیتی ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ آگے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے کے میدان میں ان کو کمزور کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو کر وہ ہمیں ان کی بیٹی کے نکاح میں نہیں بلائے، ہم انہیں نہیں بلائیں گے، وہ نسبت میں نہیں بلائے، منگنی میں نہیں بلائے، ہم انہیں نہیں بلائیں گے، وہ پھول لگاتے وقت نہیں بلائے، ہم نہیں بلائیں گے، وہ ان کے اس گھر کے پروگرام میں نہیں بلائے، ہم ان کو نہیں بلائیں گے، وہ صرف آ کر کے دو چار بات کر کے بیٹھ کر کے چلے گئے، ہم بھی جا کر ایسے ہی کریں گے۔ تو اس طرح اس کا بدلہ دینے کے لیے، چاہے وہ کسی کام میں مصروفیت کی بنا پر اگر یہ کرے ہوں، تو اسی کو ہیلا بہانہ بنا کر کے وہ وہاں پر صلہ رحمی کو ختم کرنا اور کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کو گنہگار بناتی ہے، اور یہ بڑا عجیب قصہ ہے۔ اگر وہ ہم سے ناراض رہتے ہیں تو ہم ان سے دوری نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ قریب ہونے کی کوشش کریں، اور ان سے ویسے ہی اچھا سلوک کریں، اور جیسے آپ نے اپنے والدین کے تعلق سے پڑھا اور پھر اچھا سلوک کیا، اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سمجھ کر کرو کہ یہ ان کا واجبی حق ہے، اور یہ تمہارا رشتہ دار اور یہ تمہارا رشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے جوڑ رکھا ہے، لیکن اس اعتبار سے تم اسے ختم نہ کرو کہ وہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں۔ سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں کلیب بن ابن منفع۔ کلیب بن ابن منفع جو قابل بھروسہ نہیں ہیں، بھروسے کے قابل نہیں ہیں۔ تمام محدثین نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہے کہ یہ قابل بھروسہ ہیں۔ ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ مجہول ہیں، اور ان کا حافظہ کیسا ہے، کیسا تھا، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن مسئلہ صحیح ہے، مسئلہ صحیح ہے۔ آئندہ آپ پڑھیں گے رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت جس کے لیے انسان صبح و شام تگ و دو کرتا ہے،
انسان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، برائیوں سے رکتا ہے، معاشرے میں اچھا انسان کہلاتا ہے، یہ سب کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے، وہ جنت میں رہے، جنت میں وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پائے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جنت جیسی عظیم نعمت حاصل کرنے کے لیے آپ بھی یہاں پر جمع ہوئے ہیں، میں بھی یہاں پر بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ لیکن انسان کے صلہ رحمی میں کمی کرنے کی وجہ سے، رشتہ داری کو توڑ کر چلنے کی وجہ سے اور قطع تعلق کرنے کی وجہ سے جنت جیسی عظیم نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، جنت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے صرف رشتہ داری دادا تک رشتہ محدود نہیں ہے، آپ کے والد دادا تک رشتہ محدود نہیں ہے، بلکہ ان سے اوپر بھی دادا، پردادا، پھر ان کے باپ، پھر ان کے دادا، پھر ان کے باپ، ان کے دادا، جہاں تک آپ کا سلسلہ حسب نسب جاتا ہے وہاں تک بھی یہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ عموماً ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، اگر آپ الا ماشاء اللہ بہت کم لوگوں کو دیکھیں گے جن کو پردادا کا نام معلوم ہے، بہت سارے لوگوں کو والد کا نام اور دادا کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا، والد کا نام صرف پتہ ہوتا ہے، دادا کا نام پوچھتے ہیں والد کو، پھر پردادا کا نام ان کو تو معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس طرح ہمارے پاس رشتے محدود ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ رشتہ تھا، تو آپ علیہ السلام نے بنو ہاشم، اس سے پہلے عبد مناف، اس سے پہلے بنی کعب، یہاں تک کہ قریبی رشتہ دار صرف گھر والوں کو نہیں، دادا پردادا سب کو بھی اہم سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ آخر میں حضرت فاطمہ اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ سب سے ایک ہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنی بیٹی سے بھی، اپنی پھوپھی سے بھی، اپنے چچا سے بھی، تمام لوگوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں مختار کل سب اختیار نبی کو ہی ہے، نبی ہی مختار کل ہیں، نبی کو ہی سارے اختیارات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا مالک اور مختار کل اللہ تعالی ہے۔ مختار کل ہمارے نبی نہیں ہے اور یہ غلو ہے۔ رشتے کو نبھا کر چلنا، رشتے کو نبھانے کا اختیار میرے پاس ہے، میں نبھاؤں گا، اس سے آگے چل کر تمہاری اور تمہارے دوسرے طریقے سے میں کسی بھی طرح تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جبکہ فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ فاطمہ سے جو نفرت کرتا ہے میری بیٹی سے، اس نے مجھ سے نفرت کیا، جو میری بیٹی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ کے رسول بڑا پیار کرتے تھے حضرت فاطمہ کو، بہت چاہتے تھے اللہ کے نبی فاطمہ کو
رضی اللہ عنہا، لیکن جب یہ مسئلہ آیا اپنے نفس کو آگ سے بچانے کا، فرمایا فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے فاطمہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، اب تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کے پاس بچانے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، کون ہے آج کا بادشاہ؟ کل قیامت کے دن یہ سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمیں جہنم میں پھینک دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم کو جلا کر راکھ کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں معاف کر کے رب العالمین جنت الفردوس میں ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر دے۔ تو غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اگر نبی سے بھی اگر کوئی مانگتا ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رشتہ داری کو جو نبھا کر کے چلنا ہے وہ وہاں تک میں نبھا کر چلوں گا۔ اللہ کے رسول نے رشتہ داری کو بھی توڑنے کے سلسلے میں کچھ بات نہیں کی، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہوں، یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ اور صحابیات کو اللہ کے نبی نے انہیں نصیحت کی، جاؤ تمہاری ماں ہے اس کا حق ادا کرو، اس حال میں کہ وہ کافرہ ہے، وہ مشرکہ ہے، لیکن رشتہ داری کو نہ توڑو۔ اس سے پہلے ابواب میں یہ بات گزر چکی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ رشتہ داری کو نبھانا واجب ہے۔ سارے قبیلے قریش کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا، اپنے چاچا اور اپنے تمام قبیلے والوں کو، اپنے اقربین کو دعوت پہنچائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیوں پہنچائی؟ جو ہم پڑھ رہے ہیں باب صلۃ الرحم، رحم یہ رحمت سے مشتق ہے، اللہ کی رحمت سے مشتق ہے۔ انسان کے اندر ایک جذبہ رحمت کا آتا ہے، رحم کرنے کا آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا جنت میں کیسے چلے جاؤں، بلکہ میں اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جنت میں لے کر کے جاؤں۔ تو اس کو چاہیے کہ اس کے وہ رشتہ دار جو غلط راہ پر ہیں، کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، نافرمانیوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی میں ڈوب کر چل رہے ہیں، کوئی انسان اللہ کے علاوہ سجدے کر رہا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی چھوڑ کر دوسرے معبودان باطل کو اختیار کر لیا ہے، اس کے گھر میں شرک ہے، اس کے گھر میں بدعت ہے، اس کے گھر میں خرافات ہیں، اس کے گھر میں ناجائز تعلقات ہیں، اس کے گھر میں اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کے گھر میں سودی لین دین ہے، اس کے گھر میں نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے اس رشتہ دار کو ہم اللہ کی دعوت پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے چند چیزیں ہیں جو واجب ہیں، جو اس کا جوڑنا، اس کا سنبھالنا اور ساتھ لے کر چلنا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی رشتہ داری میں سب کو بیلنس طریقے سے لے کر کے چلے اور شریعت کی باتیں بتا کر کے چلیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہمارے اس سے پہلے والے درس کی جو مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جو ہمارا باب جو اصل چل رہا تھا وہ ہے باب صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کی اہمیت اور اس کی حقیقت، اس کا مقصد ہمیں یہ بتایا ہے، اور اس میں جو اس باب میں جو حدیثیں لائی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر جب وہ اس سے فارغ ہوا، یعنی جب مخلوق کی پیدائش ہو چکی تو رحم کھڑا ہو گیا، رشتہ داری یہ کھڑا ہو گئی، اور کھڑا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ رحم نے عرض کیا، رشتہ داری نے کہا یہ
قطع رحمی سے تیری پناہ میں آنے کا مقام ہے۔ ارشاد ہوا کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑ دوں، جو تجھے توڑے میں اسے توڑ دوں۔ رحیم نے عرض کیا، رشتہ داری نے کہا اے میرے رب میں اس سے راضی ہوں۔ ارشاد ہوا پھر ایسا ہی ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو تم چاہو تو اس بات کی تصدیق کے لیے آیت پڑھ لو، فَحَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ۔ اس آیت کو پڑھ کر کہا فَحَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اس آیت کو حضرت ابو ہریرہ نے پڑھا۔ یہ حدیث جو صلہ رحمی کے تعلق سے پہلی لائی گئی ہے، اس کی اہمیت اور اس کا مقصد بتانے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا وہ آدمی، دوسرا یہ کہ وہ عبادت نہیں کرتا، اس میں سے ایک آدمی ہے اللہ کی عبادت تو کرتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور تیسرا وہ آدمی ہے جو عبادت کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے۔ حدیث میں جنت میں جانے کا جو ذریعہ بتایا وہ دوسرا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، عبادت کرنے کے ساتھ اسے یہ خطرہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں شرک آ رہا ہے اس کی وجہ سے وہ خطرے میں ہوگا، اس بات کا اسے خطرہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صلہ رحمی، رشتہ داری کے تعلق سے رشتہ داری کو ٹھہرا کر جو بات یہ کہی ہے، جو وہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ کیا رشتہ داری بات کرتی ہے، کیا رشتہ داری کے اندر یہ معنوی چیز کے اندر یہ بات کیسے کر سکتی ہے کہ انسان جیسے بات کر رہا ہے، زبان ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں درد ہے، یہ فلاں وہ ہے، یہ فلاں یہ ہے، رشتہ داری کیسے بات کرے گی؟ تو اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ عرض کیا، بتایا کہ رشتہ داری بات کیسے کرتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو سورہ یاسین کی آیت کریمہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زبانوں کو تالے لگا دے گا، اور زبانوں کو تالے لگانے کے بعد تمہارے زبانوں کو تالے لگنے کے بعد تمہارے ہاتھ بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ بات کون کریں گے؟ یہ ہاتھ بات کریں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، کہ جس دن ہم تمہاری زبانوں کو تالا لگا دیں گے، اور وتکلمنا ایدیہم، یہ تمہارے ہاتھ بات کریں گے، اے اللہ یہ فلاں چیز اس نے غلط کیا ہے، یہ ہاتھ بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، تمہارے یہ پیر گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس نے فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ گیا تھا، ایسی ایسی جگہ اس نے گزرا تھا، یہ چیز یہ پیر بھی گواہی دیں گے۔ تیسری بات، ایک اور حدیث جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر بیان کیا ہے، جو سند کے اعتبار سے یہ بھی ضعیف ہے، لیکن اس کے اندر قرآنی آیات ہیں، اس لیے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کرنے میں تین مختلف حالتیں، تین مختلف حکم یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو نبھانا اہم راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال سے رشتہ داروں کی مدد کرے۔ اپنا مال ہے، اپنی دولت ہے، اپنی کمائی ہے، اس کمائی اور اس مال کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے رشتہ دار بھوکے ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار کے بچے تعلیم کے معاملے میں پریشان حال ہیں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کو دوائیوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہ ہسپتالوں میں بڑے پریشان حال ہیں۔ ہمارے ان رشتہ داروں کو چھوڑ کر ہم کہیں جگہ مسجد بنا رہے ہیں، کہیں جگہ مدرسے بنا رہے ہیں، اور ہمیں یہ خیال اور ہمیں یہ ہمارا یہ ذہن، ہم لوگ ہمارا دماغ یہ کام کر رہا ہے
کہ ہم نیپال کو بھیجیں، بنگال کو بھیجیں، بہار کو بھیجیں، یو پی کو بھیجیں، کیرلا کو بھیجیں، فلاں جگہ بھیجیں، فلسطین کو بھیجیں، یہ ہمارا ایک خیال ہے. اور ہمارے اپنے رشتہ دار ہمارے اپنے گاؤں میں، ہمارے اپنے محلے میں، ہماری اپنی بستی میں ہمارے اپنے رشتہ دار بھوکے پیاسے ہیں؟ نہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں مانگتے، آپ کے پاس مانگنے سے ان کو شرم آتی ہے، وہ نہیں پوچھتے آپ کے پاس کیا ہمارے گھر میں چاول نہیں، ہمارے گھر میں کھانا نہیں، ہمارے گھر میں فلاں نہیں، ہمارے گھر میں فلاں نہیں پوچھتے. یہ کس کو چاہیے؟ آپ کو شریعت نے کہا کہ آپ جاؤ اور جا کر کے ڈھونڈو، ٹٹولو، پوچھو، ان کی خیر، ان کی بھلائی پوچھو، ان کی خیریت پوچھو، ان سے پوچھو کہ تم کیا کھا رہے ہو، کیا کما رہے ہو، کیا آمدنی ہے، بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، کیسا گزران ہے تمہارا، کیسے چل رہی ہے تمہاری زندگی. اپنے رشتہ داروں سے اگر یہ پوچھو گے تو یہ مضبوطیاں قائم ہوں گی، تعلقات بہتر ہوں گے، تعلقات اچھے ہوں گے، رشتہ داری میں اچھائیاں آئیں گی، رشتہ داری میں محبت میں اضافہ ہوگا، رشتہ داری میں اپنی محبت میں اور زیادتی ہوگی، اور اس سے کئی فائدے ہوں گے، دنیاوی فائدے بھی ہوں گے، اخروی فائدے بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں جنت کے فائدے بھی رکھا ہے اور دنیاوی فائدے بھی، آخرت کے فائدے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. خرابت داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو دینے کے بارے میں اس جگہ پر 3 آیتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے. پہلی آیت جو ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. دوسری آیت جو فرمایا ہے وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اور اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہاں پر آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو لایا ہے اور پھر لا کر یہ فرمایا ہے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے مسکین اور اپنے مسافروں کا اپنے مال میں خیال رکھو اور اپنے مال میں سے ان کے اوپر خرچ کرو. آپ کے پاس مال ہے تو آپ اللہ کی راہ میں دیں تو کس کو دیں؟ اس میں سب سے افضل یہی بتایا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیں، یہ سب سے افضل ہے. پھر اس کے بعد مسکینوں کو دیں. مسکین کون ہے؟ جو آپ کے پاس آ کر نہیں پوچھتے، جو آپ کے پاس آ کر نہیں مانگتے، جو آپ کے پاس آ کر سوال نہیں کرتے، بلکہ آپ کو ان کے پاس جا کر دینا پڑتا ہے، یہ مسکین ہیں. اور تیسرا یہ فرمایا مسافر کو دیں. اب اگر آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور وہ مسکین بھی ہے تو یہ ڈبل اجر ہے، یہ ڈبل اجر ہے، اور یہ بہت زیادہ اللہ کے پاس اس کا حق آپ کو بہت زیادہ مل جاتا ہے. دوسری بات، اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو کم از کم اچھی بات کر کے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. جو ابن عباس رحمہ اللہ نے جو آیت کریمہ لائی فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان کے لیے اچھی بات کرنا، اچھی بات کر کے وہاں سے ہٹ جانا. یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبوری میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے اور بیماری میں ہے. ایسا ہے کہ ہمارے پاس اس کی مجبوری اور اس کی پریشانی ہمارے سامنے پیش کیا گیا، ہمارے سامنے اس کی مصیبت اور پریشانی کو رکھا گیا، اس کی بیماری کو سنایا. ہمارے پاس مال بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے اس کا خرچ برداشت کر سکیں، ہمارے پاس کچھ ایسے راستے بھی نہیں ہیں جو اس کی ہم لوگ اس کے معاون و مددگار بن جائیں. تو ایسے وقت میں تمہارے نصیحت کے 2 بول اسے ہزاروں روپیوں سے بہتر ہو جائیں گے. تمہارے تسلی کے 2 بول اس کے لیے بہت انمول تحفہ ہو جائے گا. اسے آپ سمجھائیں، اسے آپ تسلی دیں، اسے آپ اچھے بول بولیں، اسے آپ راحتی دیں،
اسے آپ سکون پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے تو ماں ختیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ مال دیا؟ دولت کی پوٹلی دی؟ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اے اللہ کے نبی، آپ رشتہ داروں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا آپ سہارا ہیں اللہ کے نبی۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو کچھ ہوگا نہیں، آپ مت گھبرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار سا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈ ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے۔ اس وقت ماں ختیجہ نے جو کردار ادا کیا، ماں ختیجہ رضی اللہ عنہا نے جو وہاں پر تسلی کے جو بول بولے، اللہ کے نبی کے اندر ہمت آئی، اللہ کے نبی کے اندر طاقت آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہمت کے بول سے، اس تسلی کے بول سے، اس اچھے بول سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم کو اٹھایا۔ بسا اوقات عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی تجارتی روٹ سے، دکان سے، مارکیٹ سے یا کہیں سے سفر کر کے آئے اور اپنی بیوی کو کہانی سنائے، ایسا ایسا ہو گیا تھا، راستے میں ایسا ہو گیا، تو کہتی کیا ہے معلوم؟ ارے آپ اس راستے سے مت جاؤ، آپ ایسا مت کرو، آپ یہ چھوڑ دو۔ اس طرح اکثر عورتیں حوصلے کو توڑ دیتی ہیں اور پھر ہمت کو توڑ دیتی ہیں۔ تو یہاں پر ماں ختیجہ کا جو کردار تھا وہ بڑا نرالا تھا، اسی لیے کہا گیا کہ آپ کے پاس دولت نہیں، مال نہیں، سرمایہ نہیں، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، مدد کرنے کے لیے کچھ نہیں، کم از کم اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر انہیں نصیحت کے دو بول بولو۔ آپ اپنے دل میں یہ نہ رکھو وہ بیمار ہے، اس کے گھر میں شادی ہے، اس کے گھر میں اس کی بیٹی کا نکاح ہے، اس کے یہاں ولیمہ ہے، اس کے یہاں فلاں تقریبات ہیں، فلاں فنکشن ہیں، اگر میں اسے نظر آؤں، اگر میں اس کے گھر جاؤں، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے پیسے پوچھے۔ نظروں کو کٹا کر کے چلنا، فونوں کو کٹ کر کے زندگی گزارنا، رشتہ داروں سے دوری اختیار کرنا، ان کے برے وقت میں ان کی خیر تلاشی نہ لینا، ان کی بیماری کے وقت میں ان کے ہسپتال جا کر نہ دیکھنا، اور ان کی مجبوریاں اور پریشانیوں کے وقت میں ان کا ساتھ نہ دینا، یہ انسان کو گنہگار بناتا ہے۔ یاد رکھو، گنہگار بناتا ہے۔ جیسے آپ کسی کی وفات کی خبر سنیں، آپ کی ساری دشمنیوں کو الگ رکھ کر آپ کسی کے اپنے رشتہ دار کی طبیعت کی خرابی کی خبر سن کر یا کسی حادثے کے شکار ہونے کی اطلاع سن کر آپ جو ہے فوراً اپنے قدم کو وہاں ٹھائیں، میں چلے گیا تو میری بیوی کیا بولے گی، میرے بچے کیا بولیں گے، میرا شوہر کیا بولے گا، میرے بھائیاں کیا بولیں گے، میری بہنیں کیا بولیں گی، انہوں نے اس وقت میں مجھے ساتھ دیا تھا۔ یہ سوچ کر اپنے قدم کو اگر پیچھے ہٹاؤ گے، یا میں ان کو تعاون کرنا پڑے گا، ان کی مدد کرنا پڑے گا، یہ سوچ کر کے ہٹ جاؤ گے تو آپ گنہگار بن جائیں گے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اول وقت میں ہسپتال پہنچ کر ان کی اس دکھ کے موقع پر، ان کے اس غم کے موقع پر، ان کی اس پریشانی کے موقع پر آپ جا کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھیں، ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھیں، ان کو تسلی دیں۔ لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ آپ کو ضرور اچھا کرے گا، اللہ آپ کو ضرور صحت دے گا، اللہ آپ کو ضرور تندرستی دے گا۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ اچھے ہیں، اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کے نصیحت کے دو بول ان کو سب سے بھاری ہو جائیں گے۔ ان کا کارخانہ جل گیا، ان کی فیکٹری جل گئی، ان کا گھر چوری ہو گیا،
ان کا دکان چوری ہو گیا، وہ پریشان ہیں، وہ غم میں ہیں، وہ رو رہے ہیں، آپ اول فرصت میں وہاں پہنچ کر کہیں اللہ مالک الملک ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ آپ کو اور دے گا، یہ گھر نہیں اور دے گا، یہ کارخانہ نہیں اور دے گا، یہ ایک فیکٹری نہیں اور دے گا۔ آپ مایوس نہ ہو، لا تقنط من رحمت اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ مایوسی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ ضرور دے کر رہے گا۔ یہ تسلی کے دو بول بولے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان کے لیے اچھی بات کرنا۔ جب دینے کے لیے آؤ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گلے کی طرف نہ روکو، کسی کے کہنے پر یا کنجوسی یا فقیری کے ڈر سے محتاج ہو کر اس طرح اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا نہیں چاہیے۔ اور پھر کہا کہ اگر دینے پر اتر جاؤ تو ایسا بھی نہیں خود محتاج ہو جاؤ، ایسا بھی نہیں کہ آپ جتنا ہے پورا اٹھا کر کے دے دیں اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھرانے کو، اپنے اہل خانہ کو آپ محتاج رکھ دو اور آپ خود محتاج ہو جائیں، آپ دے کر کے آپ کا خزانہ خالی ہو جائے، آپ محتاج ہو جائیں، ایسا بھی نہیں۔ فَتَقْعُدُ مَلُومًا، کل تمہاری حالت ایسی ہو جائے کہ تم لوگ سامنے والے کے پاس مانگنے لگ جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر تھا۔ 3 حالتیں انہوں نے بیان کی۔ پہلے یہ کہ اگر آپ کو دینا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں، پھر اس کے بعد آپ کو یہ تاکید کی گئی کہ 3 حالتیں ایسی ہیں کہ آپ دینا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو روکنا نہیں چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ ایسا بھی نہ دیں کہ آپ خود مانگنے کے لائق ہو جائیں اور پھر آپ خود محتاج ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ برائے نام لوگ جو ہے اس طرح بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو دکھانے کے ہوتے ہیں، ایسا دکھاوے کا کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے محنت کی کمائی ہے، آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے، آپ نے بڑی محنت سے کمایا ہے، تو کوشش یہ کریں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور آپ کو جنت ملے۔ یہ رشتہ داری نبھانا اور یہ رشتہ داری نبھا کر چلنا، اور پھر یہ واجب کو یہ حق ادا کر کے چلنا صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کو جنت سے کاٹ کر کے رکھ دیں گے۔ تو اس لیے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، ہم لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو مان کر ہمیں رشتہ داری کو نبھا کر چلنا چاہیے۔ سند کے اعتبار سے تو یہ ضعیف ہے، چونکہ قرآنی آیت 3 اس میں لائی گئی ہیں، اس لیے ان قرآنی آیت کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے رہیں، اور پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں کے لیے عطا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے گا۔ تو اس باب میں یہ بتایا گیا کہ صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے اور صلہ رحمی کیوں کرنا چاہیے اور کس لیے کرنا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم صلہ رحمی کی فضیلت کے بارے میں بھی سنیں گے کہ اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے، کیونکہ اکثر جو ہے انسان جانتے نہیں ہیں رشتہ داروں کے تعلق سے، تو اس کی فضیلت نہیں معلوم ہے، اس کے فائدے نہیں معلوم ہیں، اس کے بینیفٹس نہیں معلوم ہیں۔ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اکثر انسان جو ہے خسارے میں ہے۔ آپ اگر اپنے خاندان میں، آپ اپنے قبیلے میں، آپ اپنے معاشرے میں اگر ڈھونڈیں گے تو بہت سارے نہیں تو کم از کم ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک آدمی، ایک فرد ایسا ملے گا کہ وہ کسی اپنے رشتہ دار سے ناراض ہوگا۔ کوئی بھائی بھائی سے ناراض ہے، کوئی بہن بہن سے ناراض ہے، کوئی بھائی بہن سے ناراض ہے، کوئی اس طریقے سے ناراض ہیں، اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، اور ماں سے ناراض ہیں، باپ سے ناراض ہیں، ماں باپ بچوں سے ناراض ہیں۔ اس طرح
رشتہ داریوں کے اندر جو ہے دراریں پیدا ہو چکی ہیں، رشتہ داریوں کے اندر دوریاں پیدا ہو چکی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس چیز کو تلاش کرنا ہوگا، اور پھر ہم یہ حق ادا کرنا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ رشتہ داری کو نبھا کر کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو جو ہے رشتہ داری کو نبھا کر چلنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اس کی اہمیت کو سمجھ کر، اس کی فضیلت کو سمجھ کر ہم لوگ جو ہے چلنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو دوریاں ہو چکی ہیں شیطان کے فریب میں، شیطان کے ذریعے سے، جو ہمارے خاندان کے اندر، قبیلوں کے اندر، گھروں کے اندر، جو بھائی بہنوں کے اندر، ماں باپ کے اندر جو دوریاں ہو چکی ہیں، سب سے پہلے ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو ان تمام چیزوں سے، شیطان سے، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے قبیلے کے اندر ہم تمام کو جو ہے رشتہ داری نبھا کر چلنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو چھوٹے موٹے جو باتوں سے جو ہمارے اندر دوریاں ہو چکی ہیں، پروردگار اسے تو ختم فرما دے، اپنی رحمت سے، اپنی طاقت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ تو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہی طاقت والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی اگر چاہے تو ہمیں ان چیزوں کے اندر کامیابی دے سکتا ہے، اگر تو نہ چاہے تو ہمیں ان چیزوں کے اندر کسی طرح کی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اللہ تو ہی مالک الملک ہے، تو ہی قادر مطلق ہے۔ اے اللہ تیرے ہی اندر یہ تمام چیزیں ہیں کہ تو اس میدان کے اندر تو ہم کو ساتھ دے سکتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ پروردگار جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام میں جو بھی جس حالت میں بھی ہم جو فکر مند ہیں اللہ اس کو اللہ دور فرمائے۔ اللہ جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ جو ہمیں مقروض ہیں ان کے قرض کا غیب سے بندوبست فرمائے، حلال روزی عطا فرمائے، کشادہ رزق نصیب فرمائے۔ اس درس کے ذریعے سے اللہ ہمیں برکتوں کا نزول فرمائے، ہمارے اندر برکتوں کو پیدا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اس درس سے متعلق اگر کوئی کچھ سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، درس سے متعلق، صلہ رحمی، رشتہ داری کے متعلق۔ جی آپ کا سوال دو طرح کا ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ رشتہ داری کے اندر ایک آدمی صلح کرنا چاہتا ہے، اللہ معاف کرنا نہیں چاہتا، ہاں؟ سامنے والا، جی دیکھیے، ایک آدمی ہے جو خود آگے بڑھ کر کے معافی چاہ رہا ہے، صلح کرنا چاہتا ہے، رشتہ داری کو قائم کرنا چاہ رہا ہے، سامنے والا اس کے بدلے میں اس کو گالی ہی دیتا ہے، مارنے کے لیے آتا ہے، صلح نہیں کر لیتا ہے اور جھگڑا پیدا کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے متعلق شریعت کا یہ حکم ہے کہ سامنے والا جتنا بھی آپ سے ناراض ہو، جتنا بھی آپ کو گالی دے، وہ صلح نہ کر لینا چاہے، آپ جب تک آپ کی سانس باقی ہے آپ اس کے ساتھ احسان کرتے رہیں، اچھا سلوک کرتے رہیں، آپ باز نہ آئیں۔ جتنا بھی تکلیف دے وہ، آپ کسی نہ کسی بہانے سے، جیسے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر قربانی کا موقع آتا ہے، وہ لینا نہیں چاہتا، آپ دینا چاہ رہے ہیں، آپ کا کام ہے لے جا کر دینا،
یہ قربانی نہیں، 100 قربانیوں کا گوشت واپس کرے وہ. آپ واپس کرنا اس کا کام ہے، دینا آپ کا کام ہے. آپ کسی بہانے ایک 4-5 آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ آپ کا ناراض دوست یا بھائی وہاں پر موجود ہے، آپ سب کو مصافحہ کر رہے ہیں، اس کو بھی مصافحہ کر لیے، مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، وہ مصافحہ نہیں کر رہا ہے، گنہگار وہ ہے. اللہ کا یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گنہگار بنائے گا. وہ گنہگار ہے اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں گنہگار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق اور اس کی برکت اور اس کی رحم اور اس کے فضل سے وہ دور ہوتا جائے گا، اور اس کی جنت سے دور ہو جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنایا ہے اس جنت سے وہ کٹ جائے گا، وہ جہنمی ہو جائے گا. آپ اگر آگے بڑھ کر اور اس سے اور آگے بڑھ کر آپ جو کر رہے ہیں، اللہ کی نظر میں آپ رحمت کے حقدار ہو جائیں گے. وہ نہیں آپ سے ملنا چاہتے، وہ آپ سے خیر نہیں چاہتے، اس لیے آپ بھی کٹ کر رہے ہیں، تو آپ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. اگر آپ کو رحمت چاہیے، آپ کو اللہ کا فضل چاہیے، آپ کو بینیفٹ چاہیے، آپ کو جنت چاہیے، آپ کو خیر چاہیے، تو جتنا وہ دور بھاگیں آپ اتنا وہ نزدیک ہونے کی کوشش کیجیے. یہی چیز انسان کا اخلاص ہے. یہ کیوں ہے؟ صرف اللہ راضی ہو اس لیے، اللہ راضی ہو صرف اس لیے ہے، ورنہ اس سے کوئی فائدہ نہیں. بدلے میں آپ کو بہت ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے لوگوں نے تکلیف دیا، راستے میں کانٹے بچھائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے کے راستے میں تکلیفیں دینے والی چیزیں پھینکے، اللہ کے رسول کو پتھر سے مارے، اللہ کے رسول کو بہت ساری تکلیفیں دیے. جب پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس گئے، گالی دینے والے کے پاس بھی گئے، آپ کو تکلیف پہنچانے والے کے پاس بھی گئے، آپ کے راستے میں تکلیف دینے والے کو بھی گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت آپ کے دعوتی میدان میں کارآمد ہوئی. تو اس لیے آپ صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں، آپ مل کر کے رہنا چاہتے ہیں، سامنے والا نہ مل سکے، نہ صلح کر سکے، معاف نہ کرے، آپ جو ہے ہمیشہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیجیے. شریعت نے یہی حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی یہ اس کو بند کر دینے کے جی. اچھا اس میں کہا گیا، حدیث کے الفاظ ہیں، خلق اللہ عز وجل، خلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فارغ ہو گیا پیدا کرنے کے بعد، فلما فرغ جب فارغ ہو گیا، فرغ من خامت الرحم رشتہ داری اٹھ کر کے ٹھہری. یعنی رشتہ داری جو عرض سے معلق ہے، آگے حدیثیں آئیں گی، جو رشتہ داری جوڑ کر رکھے گا وہ اللہ کے عرض سے جڑ کر رہے گا، جو رشتہ داری سے کٹ جائے گا وہ اللہ کے عرض سے بھی کٹ جائے گا. تو اس حدیث کے اندر یہی معنی بتایا گیا ہے کہ وہ جب جیسے ہی رشتہ داری ٹھہری، عرض کیا گیا کہ قطع رحمی سے تیری پناہ میں آنے کا مقام ہے. ارشاد ہوا، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھ سے جڑے میں اسے جوڑ دوں، اور جو تجھ سے ٹوٹ جائے اسے میں توڑ دوں. تو اس وقت اس نے عرض کیا، اے میرے رب میں اس سے راضی ہوں. رشتہ داری نے کہا کہ اگر کوئی آدمی رشتہ داری کو کاٹ کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کٹ جاتا ہے، عرش سے وہ کٹ جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ کٹ جاتا ہے. یہ ہوا تو رشتہ داری نے کہا کہ میں اس سے راضی ہوں. یہ بات چیت ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان چیزوں سے دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك